السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ آپ سن رہے ہیں قرآن کریم کی تفسیر۔ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا تھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور کچھ مطلب۔ آج کے اس درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ جمہور علماء کے نزدیک مکی ہے۔ بعض علماء اس کے مدنی ہونے کی طرف گئے ہیں، مگر یہ قول شاذ ہے۔ ابتدا بعثت میں سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق چند آیتیں نازل ہوئی، جیسا کہ صحیحین میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں ہے، اور چند روز کے بعد پوری سورہ فاتحہ مع بسم اللہ کے نازل ہوئی، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم اور بہقی کی دلائل النبوت میں عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سنتا ہوں۔ خدا کی قسم مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، معاذ اللہ، خدا تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے گا۔ خدا کی قسم آپ امانتیں ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت ابو بکر آ گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے ابو بکر، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ کے پاس جاؤ اور یہ واقعہ بیان کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ نے آپ سے حال دریافت کیا۔ یہ ورقہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ورقہ اہل نصارہ میں سے تھا اور اہل کتاب کا عالم بھی تھا، یعنی انجیل کا عالم تھا اور بزرگ شخصیت بھی تھا۔ تو ورقہ نے حال دریافت کیا، اس پر آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے غیبی آواز یا محمد کی سنتا ہوں، جس کی دہشت سے بھاگنے لگتا ہوں۔ ورقہ نے کہا، ایسا مت کرو، ٹھہر کر اس کی بات سنو اور پھر جو کہے اس کی آ کر مجھ کو خبر دو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک جگہ تنہا تھے کہ آواز آئی، اے محمد یہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ یعنی الحمد سے ضالین تک، یعنی یہ پوری صورت پڑھنے کو بولا گیا۔ اس کے بعد کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ آپ یہ سب سن کر ورقہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو بشارت ہو اور پھر بشارت ہو۔ بلا شبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم وہی نبی ہو جن کی مسیح ابن مریم نے بشارت دی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، کیونکہ وہ انجیل کا عالم تھا۔ اور تمہاری شریعت موسیٰ کی شریعت کے طرز کی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی وہی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی، وہی شریعت حضور علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ تو آگے ورقہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً نبی مرسل ہو۔
اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صورت ابتدائے بعثت کے چند روز بعد اتری ہے، یعنی یہ سورہ فاتحہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو چکے تھے، یعنی یہ سورۃ الفاتحہ 2 آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ پہلے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ دونوں حضرات کے بعد ایمان لانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اور ورقہ بن نوفل ابھی بقید حیات تھے، یعنی یہ زندہ تھے۔ ابتدائے بعثت میں نزول وحی کی شدت اور اس کی عجیب و غریب کیفیت کی وجہ سے، جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص خشیت اور دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی پر کوئی خاص کیفیت اور شدت طاری ہوتی ہے تو دل کی تسلی اور تشفی کے لیے اپنے محرم خاص اور محب با استخاص سے ذکر کرتا ہے، یعنی جو اپنا سب سے قریبی آدمی ہوتا ہے، آدمی اسی کو اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے۔ تو سب سے قریبی اور سب سے مخلص وہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ تو آپ پر گزرے ہوئے جو تمام کیفیات تھے وہ اپنی اہلیہ محترمہ اور امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے تھے، اور یہ بیان اس لیے فرماتے تھے تاکہ دل کو سکون اور اطمینان ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائی زمانے میں، وحی کے ابتدائی ایام میں گھبرا جاتے تھے، کیونکہ وہ نیا دور تھا اور اول زمانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کرنا اور ورقہ کے پاس جانا محض اس لیے تھا کہ یہ محرم راز اور ہمدم و ہمزم ساز ہیں۔ یہ ہوش مند اور دانش مند، ذی علم اور ذی فہم ہیں، ان سے مل کر تسلی ہوگی۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت و رسالت میں کوئی شبہ اور تردد نہ تھا، اور نہ ورقہ سے کوئی تعلیم و تلقین مقصود تھی۔ ورقہ تو صرف توریت اور انجیل کے ایک عالم تھے، اور حضرت تو علم الاولین والآخرین کے مصداق تھے۔ حضور ورقہ سے کیا علم اور فیض حاصل کرنے جاتے؟ اصل بات یہ تھی کہ ورقہ اگرچہ عالم تھے مگر صاحب حال اور صاحب کیفیت نہ تھے۔ آپ کے قلب مبارک پر جو وحی کی کیفیت گزر رہی تھی، اس کی حقیقت اور اس کی لذت کی کیفیت تو آپ ہی کو معلوم تھی۔ ورقہ ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، بلکہ محض علمی طور پر اتنا جانتے تھے کہ حضرات انبیاء کرام پر نزول وحی کے وقت یہ کیفیات گزرتی ہیں، اس لیے وہ آپ کی تسلی کر دیتے تھے، اور ایسے وقت میں تسلی اور تشفی وہی کر سکتا ہے جس پر یہ حالت اور یہ کیفیت نہ گزر رہی ہو، اور کچھ اجمالی طور پر اس قسم کی چیزوں سے واقف اور باخبر ہو، جیسے تیمار دار بیمار کی تسلی کرتا ہے، ورنہ جس پر یہ کیفیت گزرے گی اور جس پر یہ حالت طاری ہوگی وہ خود ہی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جائے گا، اسے اپنی ہی خبر نہ رہے گی، دوسرے کی کیا تسلی اور کیا تشفی کرے گا۔
اور عقلاً یہ ضروری نہیں کہ تسلی دینے والا صاحب حال سے افضل اور اکمل یا عالم اور افہم ہو۔ ورقہ بن نوفل کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ انجیل متی کے باب 100 میں یوحنا حواری کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا مذکور ہے۔ اس نقطہ کو خوب سمجھ لیا جائے، چونکہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک کا نزول ہوا، جس میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھو، اس لیے اس کے چند روز بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل نزول ہوا، یعنی ہم اسی حکم سابق کے مطابق اللہ ہی کے نام سے پڑھتے ہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، مگر صحاح ستہ کی تمام روایتوں میں سورہ اقرأ کی ابتدائی آیتوں کا سب سے پہلے نازل ہونا مذکور ہے، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ عجب نہیں کہ ان بعض علماء کی مراد یہ ہو کہ سب سے پہلے پوری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ اقرأ ابتداءً پوری نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کی چند آیتیں اتری اور بقیہ سورت بعد میں نازل ہوئی، اور سورہ فاتحہ پہلی ہی مرتبہ میں پوری نازل ہوئی، جیسا کہ روایت مذکور سے ظاہر ہے۔ اب آگے سنتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں۔ اس سورت کے بہت سے نام مشہور ہیں، ان میں سے سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن شریف اسی سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ الحمد ہے، اسی لیے ابتدا میں یہ لفظ حمد واقع ہے، اور اس سورت کو فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ کتاب الہی کا آغاز اور شروع اسی سورت سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور اجمال۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس عالم کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں مختلف انبیاء و رسول علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام پر اتاری، اور تمام علوم اور حکمتوں کو ان میں ودیعت رکھا، اور پھر ان سب کا خلاصہ توریت و انجیل، زبور اور قرآن حکیم میں درج فرمایا، اور پھر ان سب علوم کو قرآن حکیم میں بھر دیا، اور پھر قرآن کے تمام علوم کو مفصل میں اور علوم مفصل کو فاتحۃ الکتاب میں ودیعت فرما دیا، اور فاتحۃ الکتاب کے علوم کو اپنی حکمت بالغہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھر دیا۔ کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے، ام الکتاب ہوں۔ اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، یعنی یہ علوم الہی کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ سورت ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور چونکہ اس سورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام تعلیم المثلہ بھی ہے، یعنی جب ہمارے دربار میں حاضر ہوا کرو تو اس طرح معروض کیا کرو کہ اپنی التجا پیش کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کیا کرو، اور اس کی عظمت اور طاقت اور اس کی قدرت ربوبیت کا دل اور زبان سے اعتراف کرو، اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرو، اور اسی کو اپنی حاجتوں کا بر لانے والا اور معین و مددگار سمجھو، اور یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا فضل و کرم ہو چکا ہے، نہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔
ہمیں دکھا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی دعا ہے جو دین و دنیا کی ایسی تمام نعمتوں کو شامل ہے جو قہر و غضب اور گمراہی سے پاک صاف ہوں، یعنی سعادت عطا فرما اور شقاوت سے بچا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل انعام کی طرح ہم کو فضائل سے آراستہ فرما اور اہل غضب اور اہل ضلال کے ذمائم اور رذائل سے ہم کو بچا، تاکہ نابکار و ناہدار بندے تیرے مقبول بندوں کی صف میں کھڑے ہو کر تیرے انعام و اکرام سے بہرہ یاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اہل دانش غور کریں کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتی ہے جو لاکھوں امیدوں اور آرزوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، اور اس صورت کا ایک نام سورۃ الشفا اور سورہ شافیہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور اس کا ایک نام کافیہ اور وافیہ بھی ہے کہ خیرات و برکات کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے کہ نماز میں اس کا پڑھا جانا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، مگر ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ جو امام ہو یا منفرد ہو، یعنی اپنی تنہا نماز پڑھتا ہو، اس لیے کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض اور لازم ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں، بس مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی قرات کو غور سے سنے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اسی آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن کے امام جب تلاوت کرے تو مقتدی خاموشی سے غور سے اس کو سنے۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرات کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی منازعات اور مخالجت نہ کی تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا ترجمہ تھا۔ یعنی مقتدیوں سے رحمت خداوندی کا وعدہ سننے اور چپ رہنے کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں۔ اور یہ آیت بالاجماع قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ امام بیہقی اور زرقانی نے اس کی تشریح کی ہے، اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے اذا قرئ فانصتوا، جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ یہ حکم امام اور منفرد کا ہے۔ احادیث دو قسم کی ہے، ایک وہ قسم ہے کہ جس میں امام اور منفرد کے احکام وارد ہوئے ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری قسم احادیث کی وہ ہے کہ جس میں مقتدی کے احکام آئے ہیں۔ ان تمام احکام احادیث میں صرف یہی حکم ہے کہ اذا قرئ فانصتوا، کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ امام کے احکام الگ ہیں اور مقتدی کے احکام الگ، اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہیں، امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں استعاذہ کے بارے میں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں، اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تفسیر: جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت قرآن کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، جس کے معنی ہے کہ میں شیطان مردود کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں، جیسا کہ آیت کریمہ بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور عطا یہ کہتے ہیں کہ ہر قرات کے شروع میں استعاذہ واجب ہے، یعنی اعوذ باللہ واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے محفوظ ہو جائے، اور بسم اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے استعاذہ بسم اللہ پر مقدم ہوا، کیونکہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے۔ نیز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تلاوت سے پہلے زبان اور قلب کی طہارت ضروری ہے، اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم دیا گیا تاکہ زبان اور قلب کو ایک گنا طہارت حاصل ہو جائے۔ اور اب آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہی کے نام نامی اور اسم گرامی کی اعانت اور امداد سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے کلام کو شروع کرتا ہوں اور اس کے کلمات قدسیہ کے انوار و تجلیات اور ظاہری و باطنی ثمرات و برکات کا امیدوار ہوں۔ بسم اللہ بعض علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ اور ہر سورت کا جزو ہے، یعنی حصہ ہے۔ بسم اللہ بعض علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ اور اسی طرح ہر سورت کا ایک حصہ ہے، ایک آیت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے سورہ نمل کے کسی سورت کا جز نہیں۔ 2 سورتوں میں محض فصل کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی 2 سورتوں کو الگ کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہوئی۔ اس لیے تبرکن برکت کے طور پر ہر سورت کے ابتدا میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں باسناد صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یعرف فصل سورت حتی ینزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتوں میں فصل نہ جانتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے بسم اللہ کو نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ جہرن نہیں پڑھا جاتا تاکہ جز فاتحہ ہونے کا واہمہ نہ ہو، اور اسی لیے بسم اللہ کو کسی سورت کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے بلکہ ہمیشہ سورت سے علیحدہ 2 خطوں کے درمیان میں لکھتے ہیں تاکہ جز سورت ہونے کا شبہ نہ ہو۔ مگر سورہ نمل میں بسم اللہ بالاتفاق سورت کا جز ہے، اس لیے اس کو مثال دے کر دیگر آیات کے ملا کر لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو یعنی اس بسم اللہ کو دوسرے آیتوں کی طرح ملا کر لکھا جاتا ہے جو کہ سورۃ النمل میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے پوری آیت۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
اور حضرات خلفائے راشدین کی مستمرہ سنت یہ تھی کہ بسم اللہ کو نماز میں آہستہ پڑھتے تھے۔ بحوالہ ابن کثیر، ترمذی، زاد المعاد۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اس مسئلہ کی خوب تفصیل فرمائی ہے، اور امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا خوب مدلل اور مبرہن ہونا ثابت کیا ہے۔ حضرات اہل علم اسی کی طرف مراجعت فرمائیں۔ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ مصاحبت اور الصاق کے لیے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک استعانت کے لیے ہے، اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ابتدا ہی سے اپنی عبودیت اور عجز و استقامت کا اظہار، اور پہلے ہی واہلہ میں اپنی حول اور قوت سے تبرّی کا اعلان ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اعانت اور توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں، حاشا اپنی حول اور قوت سے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بارگاہ الوہیت کا ادب بھی اسی کو مقتضی ہے کہ وہاں عبودیت اور تذلل ہی کا اظہار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہماری زندگی میں داخل فرما دے، قرآن کے احکام کو ہماری زندگی میں شامل کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مظلومین کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔